اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ العادیات پڑھتے ہیں۔ عادیات کا مطلب ہے تیز رو گھوڑے، یعنی سر پر دوڑنے والے گھوڑے جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی۔ فالموریات قدحا، اور پھر ہانپ جاتے تھے وہ بھاگ کے، تیز بھاگ کے ہانپ جاتے تھے اور آگ نکالتے تھے پتھروں پر اپنے سب مار کے۔ فالمغیرات صبحا، تو پھر غارت گری کرنے والے گھوڑوں کی، جو کہ صبح چھاپا مارتے تھے۔ فآثرن بہ نقعا، پھر اس میں گرد، اتنا تیز بھاگتے تھے کہ اس میں گرد اڑتی تھی، گرد اٹھاتے تھے، وہ اتنا تیز بھاگتے تھے۔ وسطن بہ جمعا، پھر وہ گھس جاتے تھے کہاں؟ دشمن کی صفوں میں، اسے تاکہ میرے اوپر جو میرا مالک بیٹھا ہے وہ ان کے ساتھ جنگ کرے۔ ان الانسان لربہ لکنود، لیکن انسان تو اپنے رب کا ناشکر ہے۔ تو گھوڑے جو ہیں وہ بے زبان ہیں، پھر بھی دیکھو کیسے وہ اپنے مالک کے شکر گزار ہیں، اپنے مالک کے ایک اشارے پہ وہ جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو انسان اپنے حقیقی مالک کے لیے بھی کچھ نہیں کرتا، تو وہ اس کا بھی ناشکر ہے۔ تو انہ علی ذلک لشدید، تو بے شک وہ اس پر گواہ بھی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھا کر کہا ہے کہ قیامت تو ضرور آئے گی، اور پھر جو تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے بھید ہیں وہ سب ظاہر ہو جائیں گے۔ یہ نہیں کہ ظاہری طور پر ہی قیامت نظر آئے گی، سب چیز اللہ تعالیٰ صاف شفاف کر دے گا۔ والعادیات ضبحا، اور قسم ہے سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے خود قسم کھا کے کہا ہے کہ مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی، جو کہ اتنے تیز رفتار ہے کہ ہوا کی طرح وہ اڑتے جاتے ہیں اپنے مالک کی فرمان برداری کرتے ہوئے۔ فالموریات قدحا، پھر وہ آگ نکالتے ہیں پتھروں پر اپنے نال مار کر، یعنی ان کے کھروں کے نیچے لوہا سا لگا ہوتا ہے جس سے وہ پتھر پہ وہ جب چڑھتے ہیں مارتے ہیں اپنے کھور، تو اس سے آگ پیدا ہو جاتی ہے۔ اتنا وہ شدید، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا تیز وہ دوڑتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر وہ غارت گری کرتے ہیں یا چھاپا مارتے ہیں صبح ہی صبح جو دشمن کے ٹوٹ پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو وہ صبح ہی اس کام کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ فآثرن بہ نقعا، پھر وہ صبح ہی اس میں نقب لگاتے ہیں یا اس میں گرد اٹھاتے ہیں۔ فوسطن بہ جمعا، پھر گھس جاتے ہیں میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑنے کے لیے، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ لیکن انسان، ان الانسان لربہ لکنود، لیکن انسان جو ہے اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَدِيدٌ، اور وہ اس بات پر گواہ بھی ہے، اسے خود بھی پتہ ہے کہ میں اللہ کا ناشکر ہوں۔ وَإِنَّهُ لَهُ بِالْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بلا شبہ وہ مال کی محبت میں بہت زیادہ گرفتار ہے، اسے مال کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي صُدُورٍ، تو قیامت، اللہ کہتا ہے قیامت تو ضرور آئے گی، اور قبروں میں جو کچھ ہے وہ سب ظاہر کر دیا جائے گا، اور دلوں کے بھید بھی ظاہر کر دیے جائیں گے۔ اِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، تو بے شک ان کا پروردگار ان کے حال سے اس دن خوب واقف ہوگا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھا کر انسان کے متعلق کہا کہ انسان ناشکر ہے، گھوڑے جو ہے وہ اپنے مالک کے فرمان بردار ہیں۔ انہ لذالک لشدید، اور وہ اس پر گواہ بھی ہے۔ تو اس میں تمام
عرب میں پھیلی ہوئی بدامنی کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا، جس سے سارا ملک واقف تھا اور تنگ بھی تھا۔ کوئی فرد رات کو سکون سے نہیں سو سکتا تھا، ہر طرف دشمن کا صبح سویرے ٹوٹ پڑنے کا اندیشہ ہوتا تھا، اور ہر آدمی اس بری حالت کو محسوس بھی کرتا تھا اور اس میں مبتلا بھی تھا۔ ابتدائی آیات میں اسی صورتحال کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان گھوڑوں کی جاں فشانیوں کو دیکھو، جان بازیوں کو دیکھو، جو اپنے آقا کی اطاعت اور خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور دوسری طرف انسان کی ناشکری کا یہ عالم ہے کہ وہ ان حیوانوں سے بھی سبق نہیں سیکھتا، تو وہ مال کی محبت میں عمدہ ہو کر اسے حاصل کرنے کی کوشش میں ساری عمر لگا رہتا ہے، لیکن کہاں اور کب تک ان باتوں کو وہ چھپائے گا؟ ایک دن زمین کے سارے خزانے اور دلوں کے سارے بید کھل کر سامنے آ جائیں گے اور وہ اپنے انجام کو پا لے گا، تو بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔